بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الله من أحب حسينا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی سے آج کی اس ہفتہ وار اصلاحی مجلس میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اور حضور سرور کونین خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مبارک احادیث پیش کی گئیں. دیکھیے، نئے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور گزشتہ مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھی نیا اسلامی سال آتا ہے شہادتوں کے عظیم تذکرے کے ساتھ اس کا آغاز ہوتا ہے. یکم محرم الحرام یہ یوم شہادت ہے. خلیفہ راشد تاریخ اسلام کی عظیم ترین ہستی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عظیم الشان شخصیت ہیں. پنکھا چلا دیں، یہ والا پنکھا چلا دیں سامنے، یہ والا پولیس. عظیم الشان شخصیت ہیں اور ان کی خدمات ایسی عالی شان ہیں کہ کسی ایک مجلس میں یا کسی ایک نشست میں اس پر کلام کرنا بھی آسان نہیں ہے. اور پھر اسی محرم الحرام میں یوم عاشورہ کو، یوم عاشورہ 10 محرم کو کہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی پیارے نواسے امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ خانوادہ نبوت کے اہم ترین افراد میں سے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بڑا تعلق تھا، بڑی محبت تھی. چنانچہ آپ نے دعا دی ہے اس شخص کو کہ اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھے. ہمارے ہاں
بعض ناسمجھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ہم زیادہ تذکرہ کریں گے تو شاید وہ جو دوسرا طبقہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان کا حضرت حسین سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے، نہ حسین والی سیرت ہے، نہ کردار ہے، نہ اخلاق ہے، نہ ویسی نماز ہے، نہ ویسی طہارت ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں شاید ان کی تائید ہو جائے گی، حالانکہ کتنی عجیب بات ہے، اپنے گھر کی دولت کا دوسرے کو مالک بنا رکھا ہے یا نہیں یہ بات؟ یعنی ساری عزتیں اور ساری سعادتیں اور ساری نسبتیں اللہ نے اہل سنت کو عطا فرمائی تھی، یہ خامخواہ اپنے گلے سے ساری نسبتیں اتار رہے ہیں، ٹھیک سے تذکرہ بھی نہیں کرتے ان کا۔ بتانا چاہیے کہ ہم حسینی ہیں، الحمدللہ۔ حضرت حسین سے کس کو نسبت ہے؟ اہل سنت کو نسبت ہے۔ تو بڑا افسوس ہوتا ہے جب معلوم ہوتا ہے کہ خامخواہ انہیں مالک بنا دیا، جن کا لینا نہیں دینا نہیں، جن کی عبادت اور اخلاق اور کردار اور سیرت اور صورت کچھ بھی ملتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا، کہیں سے بھی میچ نہیں ہے یہ۔ تو حضور نے دعا دی، احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت رکھے جو میرے حسین سے محبت رکھے۔ یہ کس نے دعا دی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی ہے اسے، جو حسین سے محبت رکھے اللہ اسے محبوب رکھے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کوئی بھی صحیح العقیدہ صاحب ایمان حضور کا امتی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل میں حضرت حسین کی محبت نہ ہو۔ صدیوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں جمعے کے خطبے میں، عیدین کے خطبوں میں، کہ حضور نے کیا فرمایا؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ دونوں جنت میں جوانوں کے سردار ہوں گے، جوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو بھائی جنت میں جوانوں کے سرداروں سے جسے محبت نہیں ہوگی وہ جنت میں جائے گا؟ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضور کو ان سے بڑا تعلق تھا۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت علی لے کر آئے، آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے بڑی محبت سے سینے سے لگایا، چوما، بڑی محبت فرماتے تھے آپ سے۔ پھر آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ان کا؟ کہا حرب، جنگجو، ایسے تیرے ہی جنگجو تھے نا۔ تو حضور نے فرمانی حرب نام نہیں ہے، حسن نام ہے اس کا، حسن نام۔ پھر حضرت حسین پیدا ہوئے، پھر حضور کے پاس لائے تو حضور نے پھر اسی طرح محبت سے گود میں لیا، پیار کیا، چوما، بوسہ دیا، پھر پوچھا کیا نام رکھا ہے اس کا؟ انہوں نے کہا پھر حرب کہا، جنگجو، بہادر، لڑنے والا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام یہ نہیں ہے، اس کا نام حسین ہے، اس کا نام حسین ہے۔ اور حضور کو ان سے بڑی محبت تھی، بڑا تعلق تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے یہ دونوں دنیا میں میرے لیے جنت کے پھول ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اہل بیت سے سب سے محبت رکھنا۔ اچھا اہل بیت کون کون ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کا گھرانہ، وہ اہل البیت ہیں یا آل رسول ہیں۔ اس لیے بہت سارے ہمارے اکابرین نے جو درود و سلام کے صیغے لکھے ہیں کتابوں میں، اس میں بہت سے مقامات پر اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے، آل کا تذکرہ کیا ہے، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لکھا ہے۔
آل بھی کون سی؟ جو ستھرے پاکیزہ لوگ. اب اس میں کون کون شامل ہیں؟ حضور بھی شامل ہیں اہل بیت میں. یاد کریں اسے، اس لیے اگر آپ یاد نہیں کریں گے تو سامنے والا آپ کو دوسرا سبق یاد کرائے گا، دوسرا سبق یاد کرائے گا. تو 4 میں سے 1 بیٹی یاد کرائے گا، اور اتنی ساری ازواج مطہرات میں صرف 1 کو قبول کرے گا. اور اگر ہم نے بدقسمتی ہوگی، ہم نے صحیح سبق بلا کر غلط سبق یاد کر لیا. حضور کے گھرانے کو اہل بیت کہتے ہیں، آل رسول. اور اہل البیت میں کون داخل ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ازواج مطہرات کا پیچھے سے تذکرہ چلا آ رہا ہے، سورۃ الاحزاب ہے. جو حفاظ ہیں یا جنہوں نے ہمارے طلباء نے تفسیر پڑھی ہے وہ جانتے ہوں گے. پیچھے سے تذکرہ ازواج مطہرات کا چلا آ رہا ہے. ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اور پھر انہیں اگلے رکوع میں نصیحتیں اللہ نے فرمائی ہیں. ومن یقنت کے سپارے میں آ کر انہیں ان کا مقام بتایا ہے. انہیں یہ بتایا ہے کہ تم نبی کی ازواج ہو اور تمہارا مقام یہ ہے کہ تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا درجہ بہت بڑا ہے. قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ. اور پھر انہیں کہا گیا کہ یہ جو اللہ چاہتے ہیں تم نمازیں پڑھو، پردہ کرو، پاک باز رہو، اس لیے چاہتے ہیں ایک تو تمہارا مقام بہت اونچا ہے. اللہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتے، بلکہ اے نبی کے گھر والوں اللہ تعالی تمہیں ہر گندگی سے اور گندی نسبت سے پاک رکھنا چاہتے ہیں. تو حضور کی ساری ازواج مطہرات بھی اس میں داخل ہیں، شامل ہیں. بیٹیاں بھی شامل ہیں، بیٹیاں بھی شامل ہیں، اور نواسے نواسیاں بھی شامل ہیں. نسبت ہو گئی اللہ کے نبی کی طرف. اور پھر اس نسبت میں خاص طور پر حضرت فاطمہ الزہرا اور ان کی اولاد شامل ہیں. لیکن ازواج اور اولاد سب شامل ہیں، سب شامل ہیں اس میں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ اہل بیت کی جو محبت ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. صحابہ اکرام کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت کی محبت سفینہ نوح کی مانند ہے. جیسے سفینہ نوح اس زمانے میں سفینہ نجات ثابت ہوا، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو اہل بیت سے نفرت رکھتا ہوگا، یعنی نبی کے گھرانے سے یا ان کی ازواج سے یا اولاد سے نفرت رکھتا ہوگا، وہ اس سفینہ نجات میں سوار نہیں ہو سکے گا. بھائی ظاہر ہے جو حضور سے محبت رکھے گا وہ آپ کی ازواج مطہرات سے بھی محبت رکھے گا، ان کا بھی احترام کرے گا. اولاد و احفاد سے، بیٹیوں سے، ان کی آگے جو نسلیں ان سے، کیونکہ یہ جو خانوادہ ہے اس کا بچہ بچہ نور کا ہے. یہ پاکیزہ رواں ہے، یہ بلند سیرت اور بلند کردار لوگ ہیں، ان کی مثال نہیں دی جا سکتی. تو 10 محرم الحرام یوم شہادت ہے. امام عالی مقام، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑے بلند سیرت، بلند کردار، اعلی صفات کے مالک. بعض لوگ ہمارے یہاں ایک عجیب کام کرتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے تاریخ میں کبھی نہیں کیا. وہ ضد میں آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں
اور ان کے مناقب میں بات کرنے کے بجائے یزید کی تعریف ڈھونڈنے میں اپنی توانائیاں لگاتے ہیں. ارے بھائی، اس سے ہمارا کیا لینا دینا، اس سے ہمارا کیا لینا دینا. یاد رکھیں، حضرت حسین اہل بیت اطہار میں سے ہیں، حضور سے قریبی نسبت ہے، جسمانی نسبت بھی بہت اقرب ہے، روحانی بھی بہت بڑی ہے. ان کے لیے بڑی بڑی بشارتیں ہیں، یہ حضور کے سینے اور کندھے پر کھیلے ہیں. اللہ کے نبی کو ان سے بڑی محبت تھی. صحابی بھی ہیں اور اہل بیت اطہار میں سے بھی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ تو صحابی بھی نہیں ہے بھائی، صحابی بھی نہیں ہے. اس کو کسی اعتبار سے بھی حضرت حسین کے برابر لانا تو دور کی بات ہے. صحابی اور غیر صحابی میں اتنا فرق ہے، اتنا فرق ہے، اتنا فرق ہے. ہمارے بعض لوگوں کو خبط سوار ہوتا ہے، خواہ یزید کو بچانے کی محنت کرتے ہوئے ہمارا کیا واسطہ بھائی اس کو بچانے سے، کیا واسطہ. یا زور لگاتے کہ اس کا درجہ حضرت حسین سے بڑھا دیں. ان خیالست و محالست و جنوں، یہ درجہ بڑھ ہی نہیں سکتا، یہ درجہ بڑھ ہی نہیں سکتا. یہ دونوں باتیں برابر ہرگز نہیں ہو سکتی. کیوں برابر نہیں ہو سکتی وہ بھی سمجھ لیجیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں نا، صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، کاتب قرآن ہیں. اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ امام عادل ہیں، صحابی بھی نہیں ہیں اور اسی طریقے سے صحابہ کے مقام کے بھی نہیں ہیں، اس زمانے کے بھی نہیں ہیں. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، نہیں سفیان ثوری نہیں، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا. سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ یہ فرمائیے کہ عمر بن عبدالعزیز کا درجہ بڑا ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بڑا. اس کا خیال تھا عمر بن عبدالعزیز کی بڑی شہرت ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں، تو شاید سننے والا ابن مبارک یہ کہہ دیں گے کہ کس کا درجہ بڑا ہے، عمر بن عبدالعزیز کا بڑا ہے. اس نے یہ خیال کیا سوال پوچھنے والے نے. آپ نے بڑا عمدہ جواب دیا. آپ نے فرمایا آپ نے کیا جواب دیا؟ ارے تم صحابی اور غیر صحابی کا موازنہ کرتے ہو، صحابی اور غیر صحابی کا تم موازنہ کرتے ہو، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو کسی بھی طرح برابر نہیں ہو سکتے. بلکہ آپ نے فرمایا جس گھوڑے پر بیٹھ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس گھوڑے پر بیٹھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے اور دوڑنے سے وہ جو گرد اڑ کر گھوڑے کی گیلی ناک پر لگی. بھائی یہ گھوڑا یا گدھا ہو، جب یہ دوڑتے ہیں تو گرد اڑتی ہے، ناک کا اوپر والا حصہ ان کا گیلا ہوتا ہے. وہ عموماً جب دوڑتے ہیں آتے ہیں تو سارا گرد سے بھرا ہوا ہوتا ہے وہ حصہ. ایک سیاہ رنگ کا جو ٹکڑا ہوتا ہے ناک کا. تو فرمانے لگے ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ جو گھوڑے کے دوڑنے سے گرد اڑی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ناک پر گرد جم گئی، وہ گرد بھی غیر صحابی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. تو صحابی کا اور غیر صحابی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یزید کا اور حضرت حسین کا کوئی موازنہ ہے؟ کوئی موازنہ نہیں ہے. پاگل پن کی بات ہے اپنی صلاحیتوں کو اس کام پہ لگانا کہ کھینچ کھینچ کر اس کو اوپر لائیں، کھینچ کھینچ کر اس کو اوپر لائیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ جی اس کا درجہ حضرت حسین سے شاید بڑا ہوا ہے. قیامت آ جائے گی، کتنے ہی کھینچ لیں بڑھے گا نہیں، کتنی محنت کر لیں بڑھے گا نہیں. علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے معارف السنن میں اجماع نقل کیا ہے امت کا
اسے کیسے حضرت حسین پر فوقیت حاصل ہو سکتی ہے؟ آپ نے اس کے فسق پر اجماع نقل کیا ہے، اس کے فسق پر اجماع نقل کیا ہے۔ تو بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بڑی باکمال ہستی، کمال کی شخصیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بڑی بشارتیں بیان فرمائی، بڑی محبت فرماتے تھے، اور بڑا گہرا تعلق ہے ان کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں بھائی بڑے عجیب تھے، حسن و جمال کا پیکر۔ بعض روایات میں آتا ہے جب مدینے میں گھر سے نکلنے کے قابل ہوئے، یہ دونوں جب گھر سے نکلتے تھے تو خواتین دروازوں میں آ کر کھڑی ہو جاتی تھیں، حضور کے نواسے جا رہے ہیں، اور اتنا حسن و جمال تھا، بعض لوگوں کو لکھا ایسے روشن چہرے، اندھیری رات میں جب نکلتے تھے حضرت حسن یا حسین تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چہروں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑ رہا ہو، ایسے روشن چہروں والے۔ اس لیے بھائی میں نے شروع میں عرض کیا، ہمارے ہاں لوگ ان کا ذکر ہی نہیں کرتے اس ڈر سے کہ شاید ان کو تقویت حاصل ہوگی۔ خدا کی قسم ان کا تذکرہ کرنے سے کسی اور کو نہیں، ہمارے ایمان کو تقویت حاصل ہوگی، ہمارے ایمان کو تقویت حاصل ہوگی۔ 10 محرم الحرام کو شہید ہوئے ہیں اور کیسی شہادت پائی ہے، اور کس انداز سے حق پر ڈٹنے کی مثال قائم کی قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت تھی، صلح کر لیتے، اور یہ واقعی پیش نہ آتا، یہ سارا سلسلہ ہی نہ ہوتا۔ تو بھائی ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال قائم کر دی کہ اگر وہ بیٹھ جاتے یا نظر انداز کرتے تو علماء نے اور ہمارے مورخین نے لکھا ہے قیامت تک جب بھی قیام کا وقت آتا امت حضرت حسین کے قعود کو مثال بناتی کہ کھڑے ہونے کے وقت تو وہ بھی بیٹھ گئے تھے، یہ ہمیشہ کے لیے ایک مثال بن جاتی، اور امت ہر قیام کے وقت قعود کرتی، بیٹھتی، قاعدے میں چلی جاتی۔ اس لیے مثال قائم ہو گئی، اور پھر کس شان کے ساتھ، کس انداز سے۔ اور آج کل جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں ان کے لیے بھی بڑا سبق ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا ان کی کوئی چیز حضرت حسین سے نہیں ملتی، سیرت بھی نہیں ملتی، شکل بھی نہیں ملتی، سیرت بھی نہیں، صورت بھی نہیں، کردار بھی نہیں، اخلاق بھی نہیں، اعمال بھی نہیں، نظریات بھی نہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اکثریت کس قسم کے لوگوں کے دیکھ لیجیے آپ، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شہید کربلا میں لکھا ہے 72 سے زیادہ زخم جسم پر لگے، 72 سے زیادہ زخم، نیزوں کے، تیروں کے، تلواروں کے، اتنے زیادہ زخم جس کو ہم اپنی زبان میں کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں سارا وجود چھلنی ہو گیا، سارا وجود چھلنی ہو گیا، بالکل مٹ گیا، اتنے زیادہ زخم لگے ہیں۔ لیکن اس حالت میں بھی کتابوں میں لکھا ہے، روایات یہ بتلاتی ہیں نماز کا وقت ہوا ہے تو سر حسین سجدے میں تھا۔ اب بتائیے یہ تعلق ہم سے جڑتا ہے یا ان سے جڑتا ہے؟ بھائی ہم سے جڑتا ہے۔ جہاں نماز ہی نہیں ہے وہاں حسین کا کیا تذکرہ ہے؟ کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی سجدے میں تھا سر، انہوں نے اپنے نانا کے دین کے لیے قربانی دی ہے۔ یہ تصور بھی باطل اور غلط ہے۔ بعض لوگ بڑی بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو حصول اقتدار کی جنگ تھی، معاذ اللہ وسلم، یہ حصول اقتدار کی جنگ نہیں تھی۔ ارے یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے نے تھالی میں رکھ کر یہ امارت اور اقتدار ان کے بڑے بھائی حضرت حسن نے کس سے صلح کی تھی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تھی۔ 6 مہینے خلیفہ رہے حضرت حسن۔ اس کے بعد اس خیال سے کہ امت میں افتراق نہ ہو، بڑے لوگ تھے، بڑے خاندان کے، بڑی نسبت والے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود پیشکش کر دی، آپ امارت اور حکومت سنبھالیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ حرص اور طمع اور لالچ رکھنے والا گھرانہ ہوتا
تو اس وقت بھی امت کی اکثریت حضرت حسن کی خلافت پر متفق تھی. چاہتے تو تب بھی لڑ لیتے، لیکن بڑے اطمینان سے حضور نے ایک مرتبہ بچپن میں حضرت حسن کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ابنی ھذا سید، اپنے نواسے کے بارے میں کیا فرمایا؟ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے. سید کے معنی سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، آپ نے فرمایا. اور پھر فرمایا یہ ایسا بڑا سردار ہے کہ مسلمانوں کی دو بہت بڑی جماعتوں میں اسی کی وجہ سے صلح ہوئی. تو خلافت کس کے پاس تھی؟ حضرت حسن کے پاس سے آئی، امانت وہاں پہنچی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد. یہ امانت وہاں پہنچی اور چند مہینے کے بعد خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی کہ یہ آپ کو آئی، ہمیں اس کی حرص اور تمام نہیں ہے. حضور نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی ابنی ھذا سید، ارے میرا یہ بیٹا تو سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، ثابت کر دیا کتنے بڑے دل کا سردار ہے. یہ باتیں کبھی نہ سنیں، یہ کانوں تک نہیں رہیں گی، دل تک پہنچ جائیں گی، دل اور ایمان دونوں آلودہ ہو جائیں گے. اس گھرانے کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتے یہ حصول اقتدار کے لیے لوگوں کا خون بہا رہے تھے. یہ اقتدار والے لوگ تھے؟ نہیں 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 نہیں، یہ تو بڑے سخی، بڑے کریم، بڑے نفیس جواد لوگ تھے. یہ تو بہت اونچے لوگ تھے. یہ صرف اس وجہ سے کھڑے ہوئے جانتے تھے کہ یزید اس منصب کا اہل نہیں ہے، اس منصب کا اہل نہیں ہے، اور اگر یہ اس منصب پر بیٹھ گیا تو بڑا فتنہ پھیلے گا. اس سے بڑا فتنہ پھیلے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یزید نے اور کیا غلطی کی ہے، بس حضرت حسین سے اتفاق سے لڑائی ہو گئی. ارے بھائی تاریخ پڑھ لو تو پھر تمہیں پتہ چلے گا. اس کی زندگی کے 3 واقعات اتنے خطرناک ہیں. حضرت حسین کی شہادت اس کے دور میں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس کے دور میں، واقعہ حرہ مدینے میں ہوا اس کے دور میں ہوا ہے. 10,000 افراد شہید ہوئے ہیں جن میں کافی بڑی تعداد صحابہ اکرام کی تھی. آج بھی جو اصحاب حرہ ہیں، شہدائے حرہ ہیں، ان کی قبریں جنت البقیع میں موجود ہیں. آج بھی کئی دن تک مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں نماز اور اذان نہیں ہوئی واقعہ حرہ میں. یہاں تک لکھا ہوا ہے روایات میں، کتابوں میں، کہ اس کے لشکر کے لیے مدینے کو حلال کر دیا گیا، جو چاہے لوٹو، جو چاہے کرو. اور اسی بد نصیب کا زمانہ تھا جب مکہ مکرمہ میں حملہ ہوا، بیت اللہ پر حملہ ہوا، اسی کے دور میں ہوا ہے. تو یہ کہنا میں نے شروع میں عرض کیا، بعض لوگوں کو پتہ نہیں کیا عجیب بات ہے. ہمارے استاد تھے تخصص کے سال کے، حضرت مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتہم، جنوبی افریقہ میں. حضرت فرماتے تھے بعض لوگ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں، صاحب علم، صاحب فہم، لیکن ان کی صلاحیتیں ہمیشہ باطل کی تائید میں خرچ ہو جاتی ہیں، حق کی تائید میں خرچ نہیں ہوتی. اس زمانے میں حضرت کے سامنے کسی نے اشکال پیش کیا، کہا جی مجلس ذکر کی کیا ضرورت ہے، یہ جو بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں. وہ صاحب چلے گئے تو ہم شاگرد تھے، اس تمرین فتاوی کا کام کرتے تھے. تو حضرت فرمانے لگے بعض لوگوں کے نصیب میں خیر کی تائید نہیں ہوتی، ساری زندگی فضولیات کی تائید میں لگے رہتے ہیں. کہتے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس نے یہ نہیں پوچھا کہ لوگ گانا گاتے ہیں، حضرت گانوں سے کیسے روکیں. دیکھیں کہاں پر دماغ گیا اس کا. کہتے ذکر اللہ کی مجالس کی کیا ضرورت ہے، تو کھانا بھی نہ کھایا کر، پھر کھانے کی کیا ضرورت ہے. میں نے ایسے ہی الزامی جواب نہیں دیا، جیسے کھانا جس میں ظاہری کی خوراک ہے، ذکر اللہ روح اور قلب کی خوراک ہے. تو بعض لوگ عجیب ہوتے ہیں کہ ان کی ساری صلاحیتیں باطل کی تائید میں جا رہی ہوتی ہیں. اب حضرت حسین اور یزید کا جب واقعہ آتا ہے تو سارا زور کس پہ لگا رہے ہوتے ہیں؟ یزید کو بچانے پہ لگا رہے ہوتے ہیں. اور بعض لوگ عجیب بات کرتے کہتے ہیں یزید پہ الزام آئے گا تو حضرت امیر معاویہ پر بھی آ جائے گا. نہیں بھائی، غلط فہمی ہے تمہاری. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بڑا ہے. یہی تو اہل سنت کی شان ہے کہ یہ افراط اور تفریط سے
بچ کر راہ اعتدال پر چلنے والے ہیں، نہ کسی کو ضرورت سے زیادہ چڑھاتے ہیں، نہ کسی کو اس کے مقام سے گراتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الزام دینا صحیح نہیں ہے۔ اولاد کی اعمال اور افعال کی ذمہ داری کیا ماں باپ پر ہوتی ہے؟ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا، حتیٰ کہ اتنی مخالفت تھی باپ کی کہ وہ اس کے باوجود کہ یہ مومن نہیں ہے فرماتے رہے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ہمارے ساتھ سوار ہوا، سوار نہیں ہوا۔ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اللہ فرما رہے ہیں حَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ ارے ابھی باپ سمجھا رہا تھا، باپ بیٹے کی بات چل رہی تھی، ایک بڑی موج اور لہر آئی اور وہ لڑکا غرق ہو گیا۔ اب کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لڑکا کافر کیوں تھا؟ معاذ اللہ اس میں قصور حضرت نوح علیہ السلام کا ہے؟ کوئی ہے قصور حضرت نوح علیہ السلام کا؟ تو بھائی یزید اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا حلال نہیں ہے۔ یہی اعتدال کا راستہ اہل سنت کی پہچان ہے، اہل سنت کی شناخت ہے۔ ہمارے یہاں عجیب بد نصیبی کا زمانہ ہے، بعض لوگ ضد میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں، اتنا آگے چلے جاتے ہیں، سارا کا سارا نزلہ حضرت حسین پہ گرا دیتے ہیں، یزید کو امام عادل لکھتے ہیں۔ بس کاہے کا امام عادل بھائی؟ کس بات کا امام عادل؟ میرے پاس ایک صاحب آئے کراچی سے کئی سال پہلے، یہ خارجیت والی جو ذہنیت ہوتی ہے نا، ان لوگوں میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ تو وہ ملنے کے لیے آئے، اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی لگ رہے تھے، بیٹھے بیٹھے انہوں نے حضرت حسین کی برائی کرنا شروع کی، یزید کی تعریف کرنے لگے۔ اب بھائی یہ تو ایسی بات ہے، سچا اہل سنت ہوگا تو اس کو تو ایک دم تکلیف پہنچے گی۔ پتہ نہیں صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، پہلی ملاقات ہے اور یہ انہوں نے کہاں سے ریڈیو اسٹیشن شروع کیا ہے، کون سا چینل کھولا ہے سب سے پہلے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت کوئی اور موضوع پہ بات کریں، چھوڑیں اس بات کو، مسجد میں محراب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے اس موضوع کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یزید نہ ہوتا تو آج عرب میں دولت ہی نہ ہوتی۔ میں نے کہا ماشاء اللہ یہ تو میں نے بھی نہیں سنا پہلے کبھی۔ یعنی جتنی عرب کے پاس دولت ہے، مال ہے، یہ سارا اسی کی وجہ سے۔ میں نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے اچھی بات کہی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی جس کے لیے کوئی کمال ثابت نہ ہو سکتا ہو تو ایسے ہی کمالات ملتے ہیں، پھر ادھر ادھر کی باتیں ملتی ہیں۔ حضرت حسین کے کمالات کو بے شمار ہیں، خوبیاں، مناقب، فضائل، خصوصیات۔ ایک وہ شخص ہے جو آسمان پر چمکتا ہوا روشن ستارہ ہے، اس کے لیے کون سے کمال کے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے؟ کہنے لگے دیکھیں عرب کے پاس بہت پیسہ ہے، اور یہ یزید اتنا سخی تھا کہ جب تک حکومت میں رہا یہ لوگوں کو پیسے دیتا تھا۔ اتنا مال دیا ہے اس نے عرب والوں کو، اتنا مال دیا ہے، آج تک وہی چلا رہا ہے۔ میں نے کہا چھوڑیے صاحب، کسی اور موضوع پر بات کی۔ یہ ابھی 50 سال پہلے تک یہ خطہ سب سے غریب خطہ تھا، یہ حالت تھی۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ اگر وہاں پر کوئی تربوز کھاتا تھا ہندوستانی یا پاکستانی، اس کے چھلکے پھینکتے تھے تو بیچارے چھلکے اٹھا کر کھاتے تھے، اتنی غربت تھی۔ میں نے کہا اس میں یزید کا کمال کہاں سے آیا؟ یہ تیل اور پیٹرول کی کمائی ہے بھائی، یزید بھی اس میں کہاں سے آ گیا؟ ایسی لغویات لوگوں کے ذہن میں۔ تو یہ ذہن میں نہ رکھیں، اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ اگر اس کی تعریف نہیں کریں گے تو حضرت امیر معاویہ پر بھی چھینٹے آئیں گے۔ نہیں بھائی، صحابی کا مقام بہت بلند ہے، صحابی کا مقام بہت بلند ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہ لائے تو حضرت نوح پر کوئی الزام نہیں ہے، نبیوں کی بیویاں ایمان نہ لائیں تو ان پر کوئی الزام ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی۔ کفر امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین
فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. اللہ فرمانے دونوں عورتیں دو بڑے ہی برگزیدہ پیغمبروں کی نگاہ میں تھیں. کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، بڑے نیک بندوں کی بیویاں تھیں، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی، خیانت کی، ایمان نہیں لائی، تو انہیں بھی جہنم میں جو لوگ داخل ہوں گے ان کے ساتھ یہ دونوں بھی داخل کی جائیں گے. اب کیا حضرت لوط پر الزام آئے گا، حضرت نوح پر الزام آئے گا کہ کیسی تبلیغ کی، اپنی بیویوں کو بھی مسلمان نہ کر سکے؟ بھائی ہر عاقل و بالغ، اولاد ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، جب وہ عاقل و بالغ اور ذی شعور ہو گئے اب اپنی ہر عمل کے خود ذمہ دار ہیں. اس لیے اس پریشانی میں یزید کا دفاع ہمارے لوگ شروع کر دیتے ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ، اس کو تو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے مناقب لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، اسے قبول ہی نہیں کرتے. اس لیے بھائی راستہ وہی اچھا، نظریہ وہی اچھا جو صرف آپ کا نہ ہو، آپ کے اکابرین کا بھی ہو، بڑوں کا بھی ہو. اور ہمارے اکابرین کا نظریہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں جو مظلوم ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. دو نظریوں میں سے جو صحیح نظریہ ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ صحیح ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ صحیح. جب انسان غلط راستہ پکڑتا ہے نا تو پھر اتنا غلط ہو جاتا ہے کہ وہ جو شمر ہے جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے کا آغاز کیا، پہلا تیر چلانے والا، جس کے بارے میں ہمارے اکابرین نے لکھا ہے اس امت میں بڑے بڑے بدبخت گزرے ہیں، ان سب میں بڑا بدبخت یہی تھا کہ حضور کے گھرانے پر سب سے پہلے اس نے لڑائی مسلط کی. تو بعض لوگ اس کو بھی حضرت شمر لکھنے لگے، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس کو، کہتے ہیں یہ رحمت اللہ علیہ تھا. توبہ توبہ. ہمارے اکابرین میں امیر شریعت حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی سید ہیں، سادات کرام میں سے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہیں. تو ایک مرتبہ کسی نے حضرت علامہ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ واقعہ کربلا پر گفتگو نہیں فرماتے عام طور پر، کہ جو اہل بیت کے ساتھ وہاں مظالم ہوئے اور جو بھی ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا، معمولی بات نہیں ہے. آپ پڑھیں، میں کہتا ہوں ہر کتاب نہ پڑھیں، مفتی اعظم پاکستان کی شہید کربلا پڑھ لیں، دماغ کے دریچے کھل جائیں گے آپ کے. تو حضرت سے پوچھا، حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ سے، کہ آپ واقعہ کربلا بیان نہیں کرتے، کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے ارے صاحب، ہاں جو ظلم و ستم کا بازار اہل بیت پر گرم ہوا، میں بیان تو کیا کروں، اگر سوچتا بھی ہوں تو لگتا ہے کہ میرے سینے میں دل پھٹ جائے گا. کس طرح حضور کی نواسیاں وہاں سے سارے اپنے محرموں کو ذبح کرا کے خاک و خون میں لاشیں تڑپتے دیکھ کر کس طرح بیچاری وہاں سے چلی ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تو حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیان کرنا تو دور کی بات ہے، اس واقعے اور منظر کو سوچتا بھی ہوں تو لگتا ہے دل نہ پھٹ جائے میرا. یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. کتنے لوگ نگاہوں کے سامنے قتل کر دیے گئے، تہ تیغ کر دیے گئے. کوئی تو مناظر ہوں گے، ان خواتین نے کیا کچھ نہیں دیکھا ہوگا. سارے منظر بھول جائیے، سب کچھ چھوڑ دیجیے. یہ تھوڑی بات ہے کہ نیزوں پر سر دیکھے ہوں گے، تھوڑی بات ہے. ہمارے والے اسی میں لگے رہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی اس میں یزید کا قصور نہیں تھا، اس کا نہیں تھا، اس کا نہیں تھا، اس کا نہیں تھا. اور یہ بھی کہہ دو کہ بھائی جس دن یہ واقعہ کربلا ہوا تھا یزید امیر المومنین بھی نہیں تھا، چھٹی پہ گیا ہوا تھا. حاکم وقت ذمہ دار ہے. یہاں تک 7 روایات، تاریخی روایات میں کتابوں میں لکھا، ہمارے بزرگوں نے نقل کیا ہے، سر الگ دھڑ الگ. سر دمشق پہنچا ہے اور تھال میں رکھ کر یزید کے سامنے پیش کیا گیا. تو اس کے بارے میں آتا ہے اس نے چھڑی بھی ماری ہے ہونٹوں پر. اور جو جملے گئے اس میں یہ کہا کہ حسین میں کہتا تھا تم میرے مقابلے پر مت آؤ، اگر آؤ گے تو اسی طرح رسوا ہو جاؤ گے. دیکھا تم رسوا ہو گئے. اس لیے بھائی
علامہ طاولہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا تو حوصلہ نہیں ہے، ان مظالم کو سوچتا بھی ہوں تو لگتا ہے دل پھٹ جائے گا۔ تو یہ جو 10 تاریخ ہے، 10 محرم الحرام، ویسے بھی عاشورہ کا دن پہلے سے مشہور چلا آتا ہے، یہ بھی لوگوں نے غلط مشہور کر دیا کہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے عاشورہ کا دن مشہور ہوا، نہیں، پہلے سے چلا آتا ہے۔ اس میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، اور اس میں جو روزہ ہے 10 محرم کا روزہ تو یہودی رکھا کرتے تھے، حضور کو اطلاع دی گئی، آپ نے فرمایا ہم بھی رکھیں گے، لیکن یہود کی مخالفت کریں گے، اس سے پہلے یا اس کے بعد ایک روزہ ملائیں گے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے حضور نے رمضان کے روزوں کے بعد ان روزوں کو بہترین روزے قرار دیا ہے۔ تو عاشورہ کا دن ویسے بھی پہلے بھی تاریخ میں اس کی بڑی اہمیت رہی ہے، بہت سارے واقعات اس میں ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان ایام میں خاص طور پر اہل باطل کی رسوم سے بچنا چاہیے۔ حق والا وہ ہے جو ہر معاملے میں حق کو تھام کر رکھے، حق کو تھام کر رکھے۔ بالکل درست ہے، حضرت حسین کی شہادت چھوٹا واقعہ نہیں ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن رسم باطل میں ہم نہیں کھڑے ہو سکتے۔ وہ جو تماشا کرتے ہیں ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے، ان کا انداز ہم اختیار نہیں کر سکتے، ان کے طور طریقوں پر ہم نہیں چل سکتے۔ ہمارے نزدیک جو شہید ہے اسے تو اللہ نے حیات جاویدانی عطا فرمائی، ہمیشہ کی عزت اور بزرگی اللہ نے اس کے نام کر دی، اس نے تو جو قربانی دینی تھی سو دے لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جو غم کے موقع پر اپنے چہرے کو پیٹے، تماچے مارے، نوچے، گریبان پھاڑے، اور جیسے جاہلیت میں روتے چلاتے تھے ایسا جاہلیت والا کام کرے، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، آپ نے کیا فرمایا؟ فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ تو حسین کے ساتھ بھی کھڑے ہونا ہے اور حسین کے نانا کے ساتھ بھی کھڑے ہونا ہے۔ تو کسی رسم باطل کا ہم یا ہمارے اکابر حصہ نہیں بنتے۔ ہمارا انداز اور ہے، ہماری محبت کا انداز اور ہے۔ الحمدللہ اگر رات کو سوتے سے بھی کوئی اٹھائے نا اور یہ پوچھے کہ یزید اور حسین میں سے حق پر کون تھے، تو نیند غنودگی میں بھی زبان سے ہی نکلے گا امام حسین حق پر تھے۔ یزید کی کیا گنتی، اس کی تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ لیکن باطل کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، نہ ان جیسا حلیہ، نہ ان جیسا لباس، نہ ان جیسے طور طریقے، کچھ بھی نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، مرتبہ، ان کی فضیلت، مناقب، قربانی سب عظیم ہیں، لیکن ان تک جو کچھ ہے وہ عظیم ہے۔ بعد میں جو لوگ نام نہاد ٹھیکیدار بن گئے ان کا کچھ بھی عظیم نہیں ہے، ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے، تو سارے امور جاہلیت کو انجام دینے والے لوگ ہیں۔ اس لیے بھائی ان دنوں کی بدعات سے بھی بچیں، رسوم سے بھی بچیں۔ بعض لوگ گھروں میں چارپائیاں الٹی کر لیتے ہیں، خواتین سونا اتار دیتی ہیں، شادی نہیں کرتے، دیگر کام نہیں کرتے، تو بھائی یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ مخصوص لباس پہنتے یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ بھائی ہماری محبت ہمارے انداز سے ہے، ہمارا انداز وہ ہے جو شریعت کا تعلیم کرتا ہے، شریعت کا تلقین کرتا ہے، وہ اپنے انداز سے جیسے چاہیں جو چاہیں کریں، ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے۔ ہم تو اول اور آخر غلام شریعت، جو شریعت کی تعلیم ہے اس سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ خود تو عقیدہ صحیح رکھتے ہیں لیکن ان دنوں میں لباس بدل لیتے ہیں، لباس بدل لیتے ہیں، تو یہ بھی یاد رکھیں، حدیث شریف میں آتا ہے جس نے باطل کی تعداد بڑھائی ان جیسا حلیہ اختیار کر کے، حضور نے ارشاد فرمایا پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔
حضرت حسین سے ہمارا تعلق نرالا ہے، جدا ہے، موافق شریعت ہے. ان کی نسبتوں کا ہم سے زیادہ کوئی امین اور احترام کرنے والا نہیں ہے. اس لیے میں اور میرے اکابر، ہمیں تو فخر سے کہنا چاہیے ہم حسینی ہیں. ہے یا نہیں؟ یا کوئی یزیدی بھی ہے؟ الحمدللہ ہم حسینی ہیں. ہمارے اکابرین حسینی تھے، ناموں کے ساتھ لکھا جاتا تھا. ہمارے ندوہ میں ندوۃ العلماء کی جو اکثر علماء ہیں، سادات ہیں، آج بھی ان کے ساتھ الحسینی یا الحسنی لکھا جاتا ہے. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ آج بھی کتابوں میں لکھا جاتا ہے. تو حسنی ہے وہ بھی الحمدللہ ہم ہیں، حسینی ہیں وہ بھی ہم ہیں. بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، فقہ حنفی میں جو اکثر و بیشتر اس فقہ کی روایات ہیں، خاص طور پر عبادات سے متعلق، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی. امام ابو حنیفہ بھی کہاں ہوئے ہیں؟ کوفہ میں. حضرت علی کی بھی کہاں ہوئے ہیں؟ کوفہ میں. زیادہ اثر فقہ حنفی میں انہی حضرات کا ہے. لیکن ہمارے والا چونکہ بات کرتا نہیں ہے نا، ڈرتا ہے کہ کہیں لوگ مجھے وہاں نہ کھڑا کر دیں، وہاں نہ کھڑا کر دیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. باطل کی کسی رسم کی تائید نہ کریں. کچھ لوگ ان دنوں میں کھچڑے پکاتے ہیں، شربت بانٹتے ہیں، کچھ اور بہت سے کام کرتے ہیں، لباس تبدیل کر لیتے ہیں، سونا پہننا چھوڑ دیتے ہیں. اور گھر میں بعض گھرانوں میں ہندوستان میں ہوتا تھا چارپائیاں الٹی کر دیا کرتے تھے. الحمدللہ ہم اہل بیت سے محبت بھی رکھنے والے ہیں، لیکن بھائی شہید سے ہر ایک کی محبت الگ ہوتی ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ شہید سے لفظی محبت نہ ہو، صرف ظاہر اور لباس کی محبت نہ ہو، بلکہ شہید کی سیرت اور زندگی کو، جیسی ان کی زندگی اور سیرت تھی، اپنی زندگی کو ویسا بنانے کی کوشش کرے. تو بات ہے. اب یہاں یہ صورتحال ہوتی ہے کچھ بھی نہیں، 10 دن کے بعد یہ کہاں اور وہ کہاں. اس لیے بھی ہر بدعت سے بچیں، ہو سکے تو روزہ رکھیں. 10 محرم الحرام کا واجب نہیں ہے. اور ایک چیز اور ہے، آخر میں عرض کر دوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محرم کے حوالے سے، عاشورہ کے دن کے حوالے سے یہ بھی فرمایا، من وسع علی عیاله یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنته، کہ جو اہل خانہ پر کھانے پینے میں یا خرچے میں اگر عاشورہ کے دن وسعت کر دے، اس میں خرچہ بھی شامل ہے اور اس میں دسترخوان کی وسعت بھی شامل ہے. دونوں باتیں شامل. بعض لوگ کہتے ہیں روزہ رکھیں گے تو پھر وسعت کیسے ہوگی؟ بھائی سحری میں کر لیں، افطار میں کر لیں. وہ سحری بھی تو 10 محرم کی سحری ہے نا، اور افطار بھی کس کا ہے؟ 12 محرم کا افطار ہے، 10 محرم کا افطار ہے نا، تو اس میں کر لیں. روزہ نہیں ہے تو دن کے کھانے پینے میں وسعت کر لیں، یا اضافی خرچہ دے دیں. وزارت داخلہ ہو، خرچہ بڑھا دیں تھوڑا سا، جس طرح مناسب ہو ویسے معاملہ 10 محرم کا گزار لیں. اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، وسع اللہ علیہ سائر سنتی، کہ جو اہل خانہ پر عاشورہ کو وسعت کرے گا، اللہ سارا سال اس کے رزق میں وسعت فرمائے. اچھا موقع ہے، خیر و برکت حاصل کرنے کا اچھا موقع ہے. اپنی بساط کے مطابق وسعت کرنی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ضعیف حدیث ہے، کمزور ہے. تو ایک بات یاد رکھیں، فضائل کے باب میں جن احادیث کو لیا جاتا ہے یہ اس معیار کی حدیث ہے. اس لیے جب مستند علماء ہمارے اکابرین، وقت کے شیخ الاسلام بھی اس کو بیان کر رہے ہیں، جب ہمارے اکابرین اس پر اعتماد کر رہے ہیں، تو بھائی عام آدمی کے لیے کسی مستند عالم کے پیچھے اگر وہ چلا اور قیامت کے دن اگر یہ معلوم ہوا کہ یہ نظریہ اتنا مضبوط نہیں تھا، اس کی پکڑ پھر بھی نہیں ہوگی. اس لیے کہ اس نے اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہیں کی، ایک عالم کی پیروی کی. اس بحث مباحثے میں نہیں پڑنا چاہیے. امت کا تعامل چلا آ رہا ہے عاشورہ والے دن وسعت کرنے کا، لیکن حلیم پکا کر پورے آبادی میں بانٹنا، شربت کے لیے چندہ مانگنا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہمارے یہاں لوگ چندہ مانگنے آتے ہیں تو پھر شربت کے پیسے دو. اگر اس رسم سے بچنے کے لیے کوئی نہ دے تو کہتے ہیں تم یزیدی ہو گیا، تم یزیدی ہو.
تم پانی کے لیے پیسے نہیں دے رہے. یہ رسم شریعت کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. وسعت ہے اہل خانہ کے لیے یا زیادہ سے زیادہ آس پاس قریب کے لوگوں کے لیے. لیکن اس وسعت کے معنی یہ نہیں کہ اسے رسم بنا دیا جائے, اسے رواج بنا دیا جائے, اسے کوئی بدعت بنا دیا جائے. تو میں دوبارہ بات کو سمیٹ لوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت رکھے, یہ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے یا نہیں؟ ایمان کا حصہ, ایمان کا حصہ ہے. دھڑکتے دل کی ہر دھڑکن میں حضور کے گھرانے کی اور اصحاب کی محبت بسی ہوئی ہے. اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا. ایمان کامل نہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے محبت کرے, ان کی ازواج سے, اصحاب سے, اولاد سے محبت نہ کرے. کسی سے بھی محبت میں نقص ہوا, اصحاب سے بھی, ازواج سے بھی, اولاد سے بھی, کہیں بھی کمی آئی تو یہ کمی ایمان کی کمی ہوگی. ایمان کامل نہیں ہو سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو ذہن میں رکھیں. احب اللہ من احب حسینا, اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت رکھے, جو حسین سے محبت رکھے. اور بھائی ٹھیک ہے, حق پر حضرت حسین ہے, لیکن ہم اہل حق ہیں, ہماری محبت کا اپنا انداز ہے. باطل کا مجمع نہ بڑھائیں, باطل کے طرز پر نہ چلیں, باطل کا حلیہ اختیار نہ کریں, اس کے رسم و رواج کی پیروی نہ کریں, وہ کام نہ کریں جو وہ کر رہا ہے. اب دیکھیں باطل اور بدعت کی حد نہیں ہوتی نا. اب باطل کے کام ایسے ہو گئے جیسے میلے ٹھیلے ہو گئے. غم ہے یہ, کیا ہے یہ کیسا غم ہے؟ میلہ بنتا چلا جا رہا ہے. تو صحیح بات وہی ہے, درست بات وہی ہے کہ محبت بھی ہو اور محبت کا ہر انداز موافق شریعت بھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بڑا وسیع موضوع ہے. آپ کربلا کیوں تشریف لے گئے؟ کون سے حالات تھے؟ آپ نے بیعت کیوں نہیں کی یزید کی؟ صحابہ اکرام میں کتنے آپ کے ساتھ تھے, کتنے ساتھ نہیں تھے؟ پھر پوری امت میں اس وقت زیادہ لوگ کس کی طرف تھے؟ حالات کیسے تھے؟ وہاں کیا واقعات پیش آئے؟ ایک تو وہ انداز ہے جو باطل کا انداز ہے, وہ کہیں سے کہیں بات کو جوڑتے ہیں, کہیں کی کہیں ملاتے ہیں. اور ایک وہ انداز ہے جس پر ہمارے اکابرین نے اعتماد کیا. کم از کم ہمارے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے حق کس کے ساتھ تھا, واقعہ کیسے ہوا, بیعت کیوں نہیں کی, حالات کیا تھے, اور اس میں ذمہ داری یزید کی کتنی بنتی ہے. تو اس ساری کی ساری باتیں نظریات سے بھی تعلق رکھتی ہیں, صحیح علم کا ہونا بھی ضروری ہے. وسیع موضوع ہے. انشاءاللہ اس پر ایک روزہ ورکشاپ جمعے کے دن 28 جولائی بروز جمعہ بعد نماز عشاء اللہ والی مسجد میں منعقد ہوگی. موضوع اہم ہے, اس پر ایک بڑی مجلس رکھ لی جاتی ہے تاکہ اس میں سب حضرات موضوع کے تمام پہلوؤں کو جمع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس پر سب کے سامنے بات ہو جائے, اور اخیر میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو, کوئی اشکال ہو, جیسے گزشتہ سال ایک صاحب نے سوال کیا تھا, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہ لے جاتے تو اچھا نہیں تھا. اب یہ سوالات ہوتے ہیں ذہنوں میں, بعض مرتبہ سوال بھی آتا ہے اور غلط جواب بھی آ جاتا ہے, اور اگر انسان اظہار کر لے, پوچھ لے, تو سوال کا درست جواب بھی پتہ چل جاتا ہے. تو اسی وجہ سے سوال و جواب کا سیشن بھی آخر میں رکھا جاتا ہے. اس جمعے 28 جولائی بروز جمعہ بعد نماز عشاء اللہ والی مسجد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر, مناقب پر, واقعہ کربلا اور واقعہ شہادت پر, اس سے پہلے کے حالات, بعد میں کیا حالات پیش آئے, ان پر تفصیل سے انشاءاللہ بات ہوگی.